فورس میرج بیس ناول بولڈ ناول۔ کل تمہارا پیپر ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ سہاگ رات منانی ہے۔ شاید تم اس رات کے تقاضے نہیں سمجھتی۔ ہاں، کاشان نقوی اپنی کم سن بیوی کو وارن کر رہا تھا جو حادثاتی طور پر اس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ بچی نہیں ہو، اگلے مہینے پورے 18 کی ہو جاؤں گی، مجھے میرے حق دیں ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، کاشان نقوی نے اسے آج پیپر دیتے ہوئے اسے کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ یوں تو پیپر 2 بجے ختم ہونا تھا، لیکن آخری سوال کو حل کرتے ہوئے دو ہو گئے تھے اور اس نے میم سے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم مانگا تھا۔ پیپر تو اس نے حل کر لیا تھا، وہ اب اس طرف سے تسلی میں تھی، لیکن اس کی ساری کلاس فیلوز اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ یہاں اکیلی تھی۔ کچھ دیر رک کر وہ آمنہ کا انتظار کرتی رہی جو دوسرے سیکشن میں تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ انتظار کرتی رہی، لیکن آمنہ بھی اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا اور اچانک تیز بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کافی دیر وہ یونٹ کے اندر ہی کھڑی رہی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کا ٹائم ہو گیا تو مجبوراً باہر آ گئی۔ فی الحال ایسی کوئی چیز نہیں جا رہی تھی جس کے ذریعے وہ گھر پہنچ جاتی۔ اس نے کافی دیر وین کا بھی انتظار کیا، لیکن شاید وہ بھی جا چکی تھی۔ تبھی وہ اکیلی ہی یونی سے گھر کے راستے چل پڑی تھی اور اس نے یہی سوچا تھا کہ اگر راستے میں کوئی چیز اسے مل جاتی تو وہ اس پر سوار ہو کر چلی جائے گی، لیکن کافی دیر چلنے کے بعد سنسان راستے پر پہنچ کر اسے عجیب و غریب خوف کے احساس نے آن گھیرا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی اور بادلوں کی وجہ سے موسم مزید بگڑ رہا تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اسے فی الحال اپنے مسئلے کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے اچانک اسے دکان میں بیٹھے ہوئے 3 لڑکے نظر آئے جو پہلے تو اسے دیکھتے ہوئے بدتمیزی سے سیٹی بجانے لگے اور پھر باقاعدہ اس کی پیروی میں اس کے پیچھے ہی چلنے لگے تھے۔ وہ بارش سے مکمل بھیگ چکی تھی اور اس نے قدموں کی رفتار کو بڑھا دیا، لیکن وہ لڑکے کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے، لیکن وہ بھی کبھی وہ گنگنانا شروع کر دیتے تو کبھی اسے آوازیں دینے لگتے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ تیزی سے قدم بڑھا کر آگے کی طرف جا رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ اس کی مشکلات کی آسانی کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دے۔ آج اسے اشد ضرورت تھی کوئی اس کی مدد کے لیے آ جاتا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اسے دبوچ کر کھا جاتے۔ اگر کوئی اور وقت تو وہ دیدہ دلیری سے ان لڑکوں کا منہ توڑ دیتی، لیکن اس وقت نہیں۔ اس وقت تو وہ خود بے حد خوف زدہ تھی اور ارد گرد اسے کوئی مدد کے لیے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ عورت چاہے کتنی بھی دلیر ہو، غیر مرد اسے اپنی عزت چھین جانے کے خوف سے بزدلی کے مقام پر آ جاتی ہے۔ اور سڑک کے دوسری طرف سے ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی اور اس کی ہلکی سی بحال ہوئی۔ اس نے سوچے بنا ہی ہاتھ بڑھا کر اس سے لفٹ مانگ لی تھی اور معجزاتی طور پر وہ گاڑی بھی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی میں موجود شخص کو جیسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی ہے، سنسان راستے پر اکیلی جا رہی ہے اور بارش کی وجہ سے بھیگ چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتی، وہ لڑکے اس کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور کاشان نقوی باہر آیا۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤ، اس نے اپنی سخت آواز میں ان لوگوں کو تنبیہ کی۔ جب وہ وہاں سے ایک لڑکا بدتمیزی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب زیادہ ہیرو بنتی دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ لڑکی چپ چاپ ہمارے حوالے کر دو اور ہمیں اپنی بڑی گاڑی کے خوف سے نہ ڈراؤ۔ کاشان نے ایک نظر ان سب کو دیکھا جن کی عمر 20 سال تھی، لیکن وہ اپنی ہوس میں اندھے ہو کر لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ جو مشکل سے 18 سال کی تھی اور ہوپ و ہراس سے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے مدد طلب نظروں سے کاشان کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کاشان کچھ بھی کہتا، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور جم کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ یہاں پر محفوظ ہے، لیکن باہر موجود لڑکے اسے نوچ کر کھا جائیں گے یا پھر اسے ساتھ گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ کاشان گاڑی میں دروازہ کھول کر جھکا اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلا، وہ لڑکے اسے دیکھ کر رفو چکر ہو گئے۔ وہ اس سے خوفزدہ ہوئے تھے یا نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود گن سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ لالچ سے زیادہ ان کی زندگی ان کے لیے اہم تھی۔ اگر زندگی رہتی تو لڑکیاں بھی آتی جاتی رہتی۔ سڑک سے وہ یوں غائب ہوئے تھے کہ جیسے گدھے کے سر پر سے سینگ۔ وہ گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس لڑکی نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے آپ کو۔
وہ سنجیدگی سے لڑکی کو بنا دیکھے مخاطب ہوا تو وہ اسے اپنے گھر کے بارے میں بتانے لگی۔ اسے کافی لیٹ ہو چکی تھی لیکن وہ جلد جلد اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ گاڑی میں ابھی تھوڑی دور ہی بڑھی تھی کہ جب ایک دم سے گاڑی میں پڑے ہوئے موبائلز کی گھنٹی بجی اور نمبر اٹینڈ کرتے ہوئے ایک وارننگ بھری آواز بھی گونجی تھی۔ بوس، کافی دیر سے ایک گاڑی آپ کا پیچھا کر رہی ہے اور آپ پر اپنی حفاظت کے لیے یہاں سے متبادل راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی اس بات سنتے ہوئے کاشان نے ایک نظر شیشے میں دیکھا۔ واقعی یہ گاڑی اس کا تیزی سے پیچھا کر رہی تھی اور وہ شہر کا مشہور جانا مانا بزنس ٹائکون تھا اور سیاست میں بھی اچھا خاصا نام رکھتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے لوگوں میں دشمنیوں کا آغاز بھی ہو چکا تھا اور اسے لے کر وہ کوئی بھی آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ بس آپ پلیز یہاں سے ٹرن لے لیں اور ڈرائیو کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد گارڈز آپ کو گھیر لیں گے۔ ایک بار پھر گاڑی میں وہ آواز گونجی تو اس نے پریشانی کو موڑا اور ٹرن لے لیا اور پاس بیٹھی لڑکی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے گھر لے چلیں، مجھے گھر اتار دیں، میری ماں اور بھائی بہت پریشان ہوں گے۔ اس سے پہلے ہی اپنی پریشانی کھائی جا رہی تھی اور اب اس لڑکے نے گاڑی متبادل راہوں پر موڑ لی تھی اور مسلسل پیچھے سے کوئی ہدایت ملتی جا رہی تھی اور اس نے وہ گاڑی ان راستوں پر ڈالنا شروع کر دی۔ گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ وہ سیٹ بیلٹ لگائے رکھنے کے باوجود بھی سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے کر مت جائیں، آپ ایسا کریں کہ مجھے ابھی ادھر اتار دیں، میں خود ہی گھر چلی جاؤں گی، لیکن مجھے ابھی ساتھ لے کر مت جائیں۔ وہ مسلسل اس سے منت سماجت کر رہی تھی کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ اس وقت اسے یہاں سے نکال دے تو اسے شوٹ کرنے میں وہ 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ موجود لوگوں کی عزت اور جان کی حفاظت کرنا خود پر فرض سمجھتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک مین روڈ نما سڑک پر پہنچ چکے تھے جس کے آس پاس بے انتہا رش تھا۔ تب اسے بتایا گیا کہ وہ اب خطرے سے مکمل طور پر باہر ہے اور اب سب کی انویسٹیگیشن وہ بعد میں کرتا، لیکن پہلے وہ اس لڑکی کے معاملے سے نپٹنا چاہتا تھا جس نے پورا راستہ اس کا باقاعدہ طور پر سر کھایا تھا۔ مجھے پلیز گھر چھوڑ آئیں، خدا کے لیے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور اسے اتنا ہی معصوم لگ رہی تھی کہ اسے بے اختیاری اس پر ترس آیا۔ شاید وہ بہت خوفزدہ تھی اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے لیکن اس میں غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی کاشان کی بھی نہیں تھی۔ شاید مقدر کو کچھ ایسے ہی منظور تھا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھی ہوئی مسلسل رو رہی تھی لیکن کاشان اسے سمجھا رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت اسے اتار دیتا تو یقیناً اس کی تھا، لیکن وہ اپنی جان سے زیادہ اسے اس وقت اپنے گھر والوں کا خوف تھا۔ شاید اسی لیے وہ اتنے خوف کے عالم میں تھی کہ وہ بے بس اسے دیکھتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس وقت عزیزہ بیگم کی بری حالت تھی۔ 2 بجے اس کا پیپر ختم ہو جانا تھا اور اب جبکہ 6 بج چکے تھے اور وہ گھر نہیں آئی تھی۔ انہیں پریشانی نے آن گھیرا۔ انہوں نے ایک بار مجاہد کو بھی بھیجا تھا لیکن مجاہد نے انہیں جا کر یہی بتایا کہ وہ چلی گئی ہے کیونکہ آج اسے لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی وین اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کافی دیر وہ یونی کے ارد گرد ڈھونڈتا رہا لیکن وہ نہیں ملی اور پھر وہ گھر آ گیا۔ عزیزہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ان کے بس 2 ہی بچے تھے۔ آج 4 سال ہو چکے تھے انہیں بیوی کی زندگی گزارتے ہوئے۔ 2 بچوں میں اقدس بڑی تھی جبکہ مجاہد ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اقدس کی عمر تقریباً 18 سال تھی اور مجاہد اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ 4 سال پہلے احمد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ لوگ بے سہارا رہ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے انہیں پڑھا رہی تھی۔ لیکن اب ایک انجانے خوف سے انہیں آن گرا تھا اور دوسری طرف ان کی نند اور اقدس کی پھپھو نسرین بیگم نے آ کر گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج نسرین بیگم ان کے گھر آ جائے گی۔ ارے بھابھی، میں نے بھی تمہیں کہا بھی تھا کہ بھیا کے بعد انہیں گھر میں بٹھا دو، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی۔ اب دیکھ لو، اب 6 ہونے کو آئے ہیں اور تمہاری بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ وہ اپنی عادت کے مطابق پھنکارتے ہوئے مزید زہر انڈیل رہی تھی جب عزیزہ بیگم ان کی باتوں سے مزید پریشان تھی، لیکن پھر بھی انہیں تسلی دے رہی تھی کہ ان کا دل کہتا تھا کہ ان کی بیٹی کچھ بھی برا نہیں کر سکتی۔ اب پریشان کیوں ہوتی ہیں آپا؟ وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا کام نکل آیا ہو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے دفاع میں بولنا چاہا تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ ارے
ہمیں پڑھائی ہو تو کون سا ایسے کام ہوں گے جو اب تک کر رہی ہے وہ۔ اور عزیزہ بیگم ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ تبھی دروازے کے سامنے گاڑی رکی اور نسرین بیگم بے قرار سی اٹھی اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کا بیٹا طاہر آ گیا ہو، اور وہ طاہر آج شادی کی ڈیٹ لینے آئے تھے، کیونکہ آج اس کا سیکنڈ لاسٹ پیپر تھا اور اب وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ نسرین بیگم کو اپنی زندگی میں ہی اپنا بھائی بیٹی کی رشتہ دے کر گیا تھا اور ان کی زندگی میں ہی ان کا نکاح کر دیا گیا۔ وہ طاہر کی منقوہ تھی۔ اب وہ لوگ رخصتی چاہتے تھے۔ عزیز بیگم کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تو بس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنا تھا۔ دروازے سے جھانکتے ہوئے جو ہی انہوں نے دیکھا کہ تو ان کے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ بڑی سی مرسڈیز سے نکلتا ہوا ایک شخص اور پھر اس کی جانب سے اس نے دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل آئی۔ انہوں نے اسی وقت ہی سینہ پیٹ ڈالا بنا اس شخص کا لحاظ کیا۔ یہ لو بھابی، ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، لو آ گئی گول کھلا کے۔ ارے بیٹا، کچھ اور نہیں تو ماں کے بھروسے کا تو خیال کر لیتی۔ جہاں انہیں دیکھ کر اقدس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہیں ان کی باتیں سن کر اس شخص کو بھی عجیب لگا۔ کاشان نے ناگوار نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس نے ایک نظر گھر کے نمبر پلیٹ پر ڈالی اور واپس پلٹ آیا۔ اسے اچھا نہیں لگا ان لوگوں کے مابین بولنا، اور یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا۔ تب ہی نسرین بیگم آگے بڑھی اور اسے بازو سے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے گئی۔ کچھ دیر تو کاشان وہیں کھڑا دیکھتا رہا اور پھر گاڑی گھما دی۔ کدھر تھی تم؟ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، عزیزہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی بے قراری سے پوچھا۔ امی، یونی سے نکلتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی اور پھر مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جس کے ذریعے میں گھر آ جاتی، تو پھر میں نے ان سے لفٹ مانگی اور یہ صاحب مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو وضاحت دی تھی اور نسرین بیگم نے جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ارے کون ہے صاحب؟ اور ان صاحب کے ساتھ عیاشیاں کر کے اب تو مر رہی ہو اور ہمیں یہ پٹی پڑھا رہی ہو کہ بھائی اس پر تو صرف تمہاری ماں ہی اعتبار کر سکتی ہے، ہم نہیں۔ ہمیں ان پٹیوں کا کوئی اثر نہیں ہونا ہم پہ۔ اور تم یہ جو گل کھلا کر آئے ہو، ہم نے زمانہ دیکھا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی مرد، اور وہ بھی اتنا امیر کبیر، بنا کسی لالچ کے کسی لڑکی پر ایسے احسان نہیں کر سکتا۔ اور ان کی بات سن کر اقدس کو بے حد برا لگا تھا۔ اگر وہ اس کی پھپھو نہ ہوتی تو ان کے رشتے کا بھی لحاظ نہ ہوتا تو وہ انہیں وہیں کھڑی کھڑی سنا دیتی، لیکن خاموشی سے اندر جانے لگی جب ایک بار پھر اسے پھپھو کی آواز سنائی دی تھی۔ ارے بھابی، تم جو بھی کہو، لیکن طاہر میرا ہی اکلوتا بیٹا ہے اور یہ اس کی بیوی، اور اس سے پہلے کہ میرا بیٹا اسے چکھ لے، میں تو اسے کہوں گی کہ اسے ٹیسٹ کروائے۔ بھلے ہی میرے بھائی کی بیٹی ہے، لیکن مجھے آج کل کی یونیورسٹی والی لڑکیوں پر ذرا برابر بھی اعتماد نہیں۔ غصے میں اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ جلدی سے پلٹی اور بنا کسی رشتے کا لحاظ کیے ہوئے پھپھو کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے یونی کی لڑکیوں سے، تو پھر آپ کو اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخل نہیں کروانا چاہیے تھا۔ کیا اس کی شادی سے پہلے بھی آپ اس کا میڈیکل کروائیں گی؟ بات اب اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی، اسی لیے وہ پھنکارتے ہوئے ان کو دو بدو جواب دینے لگی، جبکہ اس کی حرکت پر عزیزہ بیگم نے دل تھام کر دیکھا اور وہ کیوں ان لوگوں کے سامنے جھگڑے کو بڑھا رہی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی پھپھو کی عادت ہے، سسرال والے ہیں اور پھر وہ اس کی پھپھو بھی ہے۔ واہ بھائی واہ، تمہاری تو ابھی سے زبان کھل گئی ہے اور ابھی سے پرزے نکل آئے ہیں تمہارے۔ بی بی، اچھا ہوا جو تم نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ ابھی ان کے منہ سے یہی بات تھی کہ جب دروازے سے طاہر اندر آتا ہوا دکھائی دیا اور اس نے پلٹ کر طاہر کو دیکھا، وہ جو اسے پسند کرنے لگی تھی، اور اس بات کا اس نے خود ہی اقرار بھی کر رکھا تھا۔ طاہر سے اس کا نکاح ہو چکا تھا اور اب وہ اس کی منقوہ تھی۔ اور پھپھو نے ایک نظر طاہر کو دیکھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے بنا سلام دعا کے سارا قصہ اس کے گوش گزار کر دیا، اور طاہر نے بے یقینی سے اقدس کو دیکھتا رہا، اور پھر پہلے کب یقین تھا اس لڑکی پر جو اب یقین کرتا۔ اقدس کو اس وقت اپنا وجود ہتک امیز محسوس ہو رہا تھا۔ عزیزہ بیگم جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے صفائی دینے لگی، لیکن وہ بس یکٹک سی اسے ہی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک بہادری سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل کے کونے سے دعا نکلی تھی کہ کاش وہ شخص اس کا ساتھ دے اور اس کی پاک دامنی کا اعلان کر دے، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر وہ وہی ساکت رہ گئی اور اس کا اعتماد پوری طرح سے ٹوٹا تھا۔ جی امی، جیسا آپ کہیں، اگر اس لڑکی میں کوئی بھی حامی ہوئی تو میں اسے کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ سرد مہری سے اس کی گئی بات پر اقدس کا دل لرز اٹھا تھا اور اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ اتنا بھیانک
مذاق ہو جائے گا۔ پھوپھو، یہ آپ کی ایسی باتیں کر رہی ہیں، میری بھی بہن ہے، بہن کے لیے، اور طاہر بھائی آپ۔ مجاہد نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بہن کے دفاع میں بولنا چاہا، جب پھوپھو اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی، جی اب یہ 4 دن کا بچہ بھی ہم سے زبان لڑائے گا؟ ارے طاہر، تمہاری سسرال بھی میں ابھی سے یہ عزت ہے، کاش آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو کھڑے کھڑے تم لوگوں کے منہ بند کروا دیتا۔ اپنے بھائی کی اولاد پر بدکرداری کا الزام لگاتے ہوئے وہ ان کی یتیمی کو نہیں بلکہ ابھی بھی اپنے بھائی کی موت کو صرف اپنی قدر کے لیے یاد کر رہی تھی۔ اقدس کی اب بس ہو چکی تھی، اب وہ اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ بس کر دیں پھوپھو، جب آپ اپنے بھائی کے یتیم بچوں کو یتیمی نہیں دیکھ رہی تو آپ کو کوئی حق بھی نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو یاد کریں۔ عزیزہ بیگم کی آنکھیں دکھانے کے باوجود بھی وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور پھٹ پڑی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی اور بے یقینی دیکھ لی تھی۔ اگر وہ آج اس معاملے میں یہ برتاؤ کر رہا تھا تو کل اس کے ساتھ زندگی گزارتا اسی طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ نظر آ رہا تھا کہ اسے ساری زندگی گھٹ گھٹ کر کے جینا پڑے گا، اس سے پہلے کہ بات کسی اور رخ کی جانب بڑھتی۔ جب دروازہ کھلا اور دروازے کے اندر داخل ہوتا ہوا کاشان نقوی سب کو چونکا گیا۔ آدھے رستے پر جاتے ہی اس کے ذہن میں بار بار اس لڑکی کا خیال بھٹک رہا تھا جو اتنی خوفزدہ تھی اور معصومیت کے باوجود اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ خوفزدہ تھی، اور آنے والے حالات کے بارے میں پھر اس کی پھپھو کا وویلا سن کر تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کے گھر میں اس کی کوئی بھی جگہ نہیں رہے گی۔ اسی لیے وہ صرف اس کی بات کو واضح کرنے کے لیے واپس پلٹ گیا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک بار پھر اس کا پلٹ آنا لڑکی کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ پھپھو تو اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ارے یہی ہے وہ شخص جس کے ساتھ یہ گل چھڑے اڑا رہی تھی، اب دوبارہ واپس آ گیا۔ یقیناً اسے لگا ہوگا کہ ہم سب چلے گئے ہیں۔ عزیزہ بیگم نے مجاہد کو خود اقدس سے بھی حیرانی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس کیوں آ گیا تھا؟ پہلے ہی کیا کام تناؤ تھا، اور اس کے باوجود پھپھو سارے محلے کو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی، اور دیکھیے میں صرف یہاں یہ واضح کرنا آیا ہوں کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ جب طاہر نے بنا سوچے سمجھے اس کی جانب پلٹتے ہوئے اسے دھکا دے دیا، اور صرف ایک پل کے لیے کاشان نقوی کے رنگ میں تبدیلی ہے، اور آج تک اس طرح کے رویے اس کے ساتھ کسی نے اختیار نہیں کیا تھا اور اختیار کرنے کی جرت بھی نہیں کی تھی۔ سامنے کھڑا وہ شخص اسے اس غلطی کا ازالہ بہت بڑا بھگتنا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ اس لڑکی کی عزت کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب طاہر نے ایک بار پھر دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ گھما کر طاہر کے منہ پر دے مارا۔ بے اختیار ہی اچھل کر پیچھے جا گرا، اور خون کی ایک ننھی سی لکیر اس کے ہونٹوں سے بہہ نکلی تھی۔ وہ اتنا طیش زدہ ہو چکا تھا کہ اب مزید کچھ دیکھنا یا سوچنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی، اور اسی وجہ سے اسے تو ایسا اقدس بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے ایسا تو کبھی چاہا ہی نہیں تھا۔ میں طاہر وقار اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے الفاظ نہیں تھے، کوئی سور اسرافیل تھا جو اس کے کانوں میں پھونک دیا گیا تھا۔ اب وہ اگر اسے پھپھو آنکھوں میں اطمینان اور گردش کر رہا تھا، شاید یہی وہ چاہتی تھی کہ اقدس اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور اسی لیے تو اس نے اتنا طوفان کھڑا کیا تھا۔ عزیزہ بیگم تو منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی، اور اقدس بس وہیں کھڑی کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی کہ وہ نہ جانے کیوں اسے اپنے شوہر مان کر بھی اس کے دل میں اس کے لیے محبت کی ہلکی سی چنگاری جنم لے چکی تھی۔ یہ کم عمری کی محبتیں وبال جان ہوتی ہیں، کچی عمر کی محبتیں بڑا پکا اثر رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ بھی یہی تھا۔ اور اندر ہی اندر وہ اس شخص کی خواہش کرنے لگی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ ایک حلال رشتے میں بندھی ہوئی تھی، اور اس کے خواب، اسی لیے اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس شخص کے خواب دیکھے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کے سارے خوابوں کو ایک پل میں ہی توڑ کر رکھ دیا، اور اسے اس شخص سے یہ امید نہیں تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی، اور اس پر اتنا تو اعتماد کرنا بنتا تھا نا، کر ہی سکتا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ کاشان وہیں پر کھڑا ابھی تک معاملے کی نوعیت کو سمجھ رہا تھا، جب اقدس تیزی سے اس کی جانب
بڑی، اور ایک یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی واپس آنے کی؟ اور اس وقت میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے یہیں اتار دیں۔ وہ کاشان کو گریبان سے پکڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے اس کا غم واضح نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بے اختیار ہی اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا۔ مجاہد بس خاموشی پر پر افسوس نظروں سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا اور جیسے اندر ہی اندر اسے شدید غم ہوا ہو اپنی بہن کی اس حالت کے بارے میں، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کاش وہ بڑا ہوتا یا ابو زندہ ہوتے۔ اتنی آپ یقین جانیں سب اس میں کوئی غلطی نہیں، دراصل میں نے اسے گنڈوں سے بچا کر لفٹ دی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کی عزت بچ جائے اور میں اسے گھر تک چھوڑ دوں، لیکن ایک ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے ہمیں کچھ دیر وہیں رکنا پڑا اور دیر ہوگی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے، ورنہ جانے کیوں عزیزہ بیگم کو صفائی دے رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر مکمل یقین تھا، وہ کبھی بھی ایسا کچھ غلط کام نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی اندر ہی اندر طاہر کو پسند کرنے لگی ہے، تو پھر اسے کیا ضرورت تھی باہر کرنے کی؟ کوئی بات نہیں بیٹا، شاید یہ سب کچھ ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ اور ان کا لہجہ شکست زدہ تھا، جیسے ایک بار ان کو عاجز کر دیا گیا ہو۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب محلے میں کوئی بھی نورین بیگم کی باتوں کے بعد اقدس کا رخصہ لینے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ پھر یہ بات کسی شخص کی وجہ سے اس کے منگیتر نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ میں ابھی اور اسی وقت اقدس سے نکاح کرتا ہوں۔ ابھی آپ قاضی کو بلا لیجئے۔ نہ جانے اس نے کیا سوچ کر کہا، اور عزیزہ بیگم مشکور نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ان کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دیں، لیکن اب نہیں، اب اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو ان کی بچی کی زندگی تباہ ہو جاتی، اور اقدس بس بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں اپنی زندگی اس کے لیے برباد کر رہا تھا؟ وہ پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ بزنس مین تھا، اور اس کی حیثیت کے بارے میں وہ اسی وقت جان گئی تھی، لیکن وہ ایک معمولی حیثیت کی لڑکی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ایک بے سہارا ماں اور ایک چھوٹا بھائی۔ لیکن اپنی ماں کی آنکھوں میں امید دیکھ کر وہ خاموش ہوگی۔ اب مقدر اسے جس رو پر لے جاتا وہ چلنے کے لیے تیار تھی۔ نفرت کی ایک تیز چنگاری اس کی آنکھوں میں جلنے لگی تھی۔ اس ایک چنگاری سے اب طاہر نامی شخص سے نفرت ہو چکی تھی جو اس پر اتنا بھی اعتماد نہیں کر پایا اور اسے کھڑے کھڑے رسوا کر دیا، تو وہ کیوں اس کا روگ لے کر اپنی زندگی برباد کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قاضی صاحب کو بلا لیا گیا اور چند گواہوں کی موجودگی میں سادگی سے کاشان نقوی نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس نے عزیزہ بیگم کو کہہ دیا کہ کل وہ آئے گا اور باقاعدہ طور پر رخصتی کروا کر لے جائے گا، اور یہ رات اقدس کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ عزیزہ بیگم بہت مطمئن تھی، انہیں اس کے لہجے میں اس کی پرسنالٹی سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کتنے اچھے اخلاق اور آداب کا مالک ہے اور ان کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ وہ شخص جو صرف انسانیت کے ناطے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا چکا تھا اور کھڑے کھڑے اسے بے سہارا لڑکی سے نکاح کر لیا، وہ کیسے اسے آدھے راہ میں چھوڑ سکتا تھا؟ اب ان کے پاس یقین کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجاہد بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اتنا ہینڈسم بہنوئی اسے شروع میں ہی اپنی پھپھو اور طاہر بھائی سے الرجی تھی، جو بس نام اور مطلب کے رشتہ دار تھے، جنہوں نے بس مطلب کی حد تک ان سے رشتہ رکھا تھا اور پھر جب دل چاہا ان سے رشتہ توڑ دیا، جبکہ باقی رشتہ داروں نے تو اتنا کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ باپ کے مرنے کے بعد سارے رشتہ دار ہی مرتے چلے گئے۔ زندگی یہ سبق ضرور سکھا دیتی ہے کہ باپ کو دفناتے ہوئے سارے رشتہ داروں کی میت کو بھی ان کے ساتھ ہی دفنا دینا چاہیے، کیونکہ باپ کے چہرے پر مٹی کا آخری ذرہ ڈالنے سے پہلے سارے رشتہ دار خود بخود ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ کاشان نکاح کرنے کے بعد گھر آ گیا، نہ جانے آج اس نے اتنی جلد بازی میں یہ فیصلہ کیوں کر لیا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ فیصلہ کیا تبدیلی لا سکتا ہے۔ اپنا رہن سہن اس نے اسی شہر میں منتقل کر رکھا تھا اور یہاں پر اکیلا رہتا تھا۔ یہاں ایک مہینے میں ایک آدھ جا کر وہ حویلی ضرور لگاتا چکر، جہاں جانا بھی اس کے لیے لازم ملزوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے فیصلہ لے لیا تھا۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا، وہ پریشانی کی کیفیت میں صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور اپنی پریشانی مسل رہا تھا۔ اس نے یہاں پر اپنے ہی بلبوتے پر بنیاد